اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 280 کو آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں سود خوری کی انسانیت سوز حرکت کے بالمقابل ایمان والوں کو پاکیزہ اخلاق اور غریبوں اور ناداروں کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں سود در سود سے اصل رقم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا، جس سے تھوڑی سی رقم بھی پہاڑ بن جاتی تھی۔ آج کل بھی تقریباً یہی صورتحال ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دو، اگر قرض بالکل معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ احادیث میں بھی اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں سے اسے نجات دے، اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا بالکل ہی معاف کر دے۔ صحیح بخاری میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص فوت ہوا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو کیا عمل کرتا تھا؟ اس نے کہا، میں لوگوں سے قرض پر خرید و فروخت کرتا تھا، میں تنگ دست کو مہلت دیتا تھا اور رقم وصول کرنے میں نرمی کرتا تھا، چنانچہ اس وجہ سے اسے بخش دیا گیا۔ اندازہ کیجئے کہ کتنا فرق ہے ان دونوں نظاموں میں۔ سود سراسر ظلم، سنگ دلی اور خود غرضی پر مبنی نظام ہے، جبکہ قرآن و حدیث کا دیا ہوا نظام ہمدردی، تعاون اور ایک دوسرے کو سہارا دینے والا نظام ہے۔ اگر لوگ خود ہی اس بابرکت اور پر رحمت نظام الہی کو نہ اپنائیں تو اس میں سارا قصور ہمارا اپنا ہے۔ کاش مسلمان اپنے دین کی افادیت کو سمجھ سکے اور اپنے نظام زندگی کو اس کے مطابق ڈھال سکے۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ، اور اگر ہو تنگ دست یا تنگی والا، یعنی جو آپ کا مقروض ہے اگر وہ تنگ دست ہو، تنگی والا ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، پس مہلت دینا ہے آسودہ حالی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم معاف کر دو، تم صدقہ کر دو، یعنی جو اصل راس المال ہے اس کو بھی آپ معاف کر دو، خیر لکم، تو زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے، اگر تم جانتے ہوتے، اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے۔ واو عطف ہے، ان حرف شرط ہے، کان فعل ناقص ہے، ذو اسرہ یہ مرکب اضافی ہے، مضاف اور مضاف الیہ۔ اور اگر ہو تنگی والا، یعنی جو آپ کا مقروض ہے، جس سے آپ نے قرض لینا ہے، اگر وہ تنگ دست ہو، اس کی مالی حالت اچھی نہ ہو، تو کیا کرنا ہے؟ فَنَظِرَةٍ، پس مہلت دینی ہے، إِلَى مَيْسَرَةٍ، آسودہ حالی تک، فراخی تک، کشادگی تک۔ ذو اسرہ، اسرہ عین سین اور را اس کا مادہ ہے اور یہ مصدر ہے۔ ذو واحد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اتنا یہ جملہ جو ہے یہ شرط بن گئی اور یہ سارا کا سارا جواب شرط ہوگا۔ فا جو ہے یہ جواب شرط کے لیے ہے۔ پس نظیرہ یہ بھی مصدر ہے، پس مہلت دینی ہے اِلی میسرہ، آسودہ حالی تک۔ میسرہ اس کا مادہ ہے یا اور سین اور را،
جیسے لفظ یسر ہوتا ہے، یسر آسانی کے لیے ہوتا ہے، یہ میسرہ اور اسرہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، مخالف ہیں ایک دوسرے کے، اور یہ مرکب جاری بن جائے گا، اور ناظرہ یہ مصدر ہے، یعنی اگر آپ کا مقروض تنگ دست ہے تو اس پر سختی نہیں کرنی، بلکہ اسے اسودہ حالی تک مہلت دینی ہے آپ نے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور واوطف ان، یہ ان مصدریہ ہے، یہ کہ تصدقوا تم صدقہ کر دو، تم سب معاف کر دو۔ تصدقوا کو دیکھتے ہیں، اس کا مادہ ہے صاد دال اور کاف، اور باب ہے تفاعل، اور باب تفاعل ہوتا ہے تفاعل یا تفاعل، اس میں درج کرتے ہیں تصدق یا تصدق، اس نے صدقہ کیا، وہ صدقہ کرتا ہے یا کرے گا، اسی سے حاضر کا صیغہ بنا لیں تتصدقو، تم معاف کرتے ہو یا کرو گے، تم صدقہ کرتے ہو یا کرو گے۔ تتصدقانی تثنیہ بن جائے گا، اور تتصدقون جمع بن جائے گا۔ دیکھیں ہم یہیں پہ اس کو جمع بنا لیتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ایکچولی یہی ہے پورا تتصدقون، لیکن یہ شروع والا تا جو ہے یہ تخفیف کرنے کے لیے یہ عام طور پر باب تفاعل میں گرا دیا جاتا ہے، لہذا یہاں پر یہ گرا دیا گیا، اور چونکہ پہلے ان حروف ناصبہ میں سے ہے تو یہ آ گیا ہے، تو اس کا اثر جب اس پر ہوا تو اس نے اس کا نون بھی گرا دیا، تو جب نون گر گیا تو اس کی جگہ پر الف لگ گیا، تو یہ بن گیا تصدقوا، یعنی یہ مضارع معروف جمع مذکر حاضر ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم معاف کر دو، یعنی جو اصل مال ہے یا اصل قیمت ہے یا اصل آپ کا سرمایہ ہے، اس کو بھی اگر آپ معاف کر دیں، خیر لکم، تو یہ اس میں تفضیل ہوگا، خیر اس میں تفضیل، تو زیادہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، تو یہ بات تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم ہو جانتے، یعنی اگر تم اس بات کو جانتے ہو۔ دیکھیں یہ بھی ان کی وجہ سے یہ اتنا جملہ یہ شرط بن گیا، اور جو اس کا جواب شرط ہے وہ محذوف ہے یہاں سے، تو اس کا جو جواب شرط ہے یعنی وہ بنے گا کہ اگر تم جانتے ہوتے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور تم ایسا ہی کرتے پھر، یعنی انسان کو اگر معلوم ہو جائے کہ یہ میرے لیے کتنی فائدے کی بات ہے معاف کر دینا، صدقہ کر دینا، تو یقیناً انسان اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ ایسا ہی کرتا پھر۔ کنتم، تم ہو، کنتم یہاں پر ماضی کا صیغہ جمع مذکر حاضر، تو اگر تم ہو تعلمون، تعلمون کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے عین، لام اور میم، اور باب ہے سامیہ، اور سامیہ یسمع ہوتا ہے، اس میں درج کر دیں گے تو یہ بن گیا عالمہ، یہ بن گیا یعلم، عالمہ اس نے جان لیا، یعلم وہ جانتا ہے یا جان لے گا، یعلم سے حاضر کا صیغہ بنائیں گے تو بن جائے گا تعلم، تم جان لو گے یا تم جانتے ہو، اور تعلمانی تثنیہ بن جائے گا، اور تعلمون جمع بن جائے گا اسے، تو یہی ہمارے پاس ہے تعلمون، مضارع معروف جمع مذکر حاضر، اگر تم ہو جانتے، یعنی اگر تم جانتے ہوتے، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہوتے، یعنی اگر تم جانتے ہوتے تو یہ بات زیادہ بہتر تھی اور تم یقیناً پھر ایسا ہی کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر سکیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔